السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر۔ عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر۔ رواه البخاری۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معزز سامعین و سامعات، الحمدللہ ایک دو روز کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اور آج ہم کوشش کریں گے ذی الحجہ کے مہینے کی فضیلت، اس کی حرمت، اور ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے اس کی اہم عبادات کون سی ہیں۔ اللہ رب العزت اور پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں ہم نے ان کو کیسے ادا کرنا ہے، یہ بڑا اہم مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا یہ آخری مہینہ ہے، محرم سے یہ سال شروع ہوتا ہے، قمری مہینے اور جن کو اسلامی مہینے بھی کہتے ہیں، اور آخری مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ قرآن پاک اور احادیث کی روشنی میں اگر ہم ان کے فضائل بیان کریں وہ تو بڑا وقت چاہیے، لیکن چند اشارے عرض کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ ذی الحجہ کے مہینے کی جو فضیلت ہے اور پھر اس کا جو پہلا عشرہ ہے اس کی فضیلت، اس میں اللہ رب العزت نے حج کے ایام رکھے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں اور پورے سال میں یہ ایام صرف ذی الحجہ کے پہلے عشرہ میں ہے، کسی اور میں نہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے عبادات کے اوقات مقرر فرما دیے، جیسے نماز کے اوقات مقرر فرما دیے ہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ہم اوقات مقررہ میں ادا کرتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم فجر کے وقت ظہر پڑھنا شروع کر دیں، ظہر کے وقت عصر پڑھنا شروع کر دیں، بلکہ ان اوقات میں جب نماز پڑھیں گے تو نماز ادا ہوگی۔ اسی طرح میرے عزیزوں، حج کے ایام یہی ہیں، 8، 9، 10، 11 اور 12، یہ 5 ایام ہیں جن کو ایام الحج کہا جاتا ہے۔ 8 ذی الحجہ کو منا میں جاتے ہیں، اور پھر 9 کو عرفات میں جاتے ہیں، پھر مغرب کے بعد مزدلفہ کی پہاڑیوں پر آ جاتے ہیں، پھر 10 ذی الحجہ کو منا میں آتے ہیں، شیطان کو کینکریاں مارتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم قربانی ادا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم حلق اور قصر کرتے ہیں، پھر احرام کھول دیتے ہیں اور طواف زیارت کرتے ہیں، پھر مینا میں آ جاتے ہیں،
اور 11 اور 12 ذی الحجہ کو کینکریاں مارتے ہیں۔ یہ ایک ترتیب ہے مناسک حج کی، جو ہم پہلے زیارت حرمین شریفین کے عنوان سے ایک درس میں عرض کر چکے ہیں۔ یہاں تو صرف اشارہ یہ ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کی اہمیت، فضیلت، حرمت کیوں ہے؟ حج کے ایام کی وجہ سے ہے۔ پھر اسی عشرہ میں ہم قربانی دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان رہ رہے ہیں اور جن پر قربانی فرض ہے، واجب ہے، وہ قربانیاں ادا کرتے ہیں 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد، اور اسی طرح حجاج کرام وہاں پر ادا کرتے ہیں حج کرنے کے بعد، یعنی 10 ذی الحجہ کو وہ شیطانوں کو کینکریاں مارنے کے بعد وہ قربانی ادا کرتے ہیں۔ تو قربانی کا جو وجوب ہے وہ بھی اسی عشرے میں ہے، کسی اور دن نہیں ہے۔ ہم کہیں جی قربانی عبادت ہے تو ہم کسی اور مہینے میں کر لیں، ذی القعدہ میں کر لیں، محرم بڑا محترم مہینہ ہے، اللہ کے سارے مہینے اور سارے دن بڑے محترم، بڑی عزت والے ہیں، لیکن اللہ نے جو نسبت اس مہینے کی اور ان ایام کی رکھ دی ہے اور ان دنوں کی رکھ دی ہے میرے عزیزوں، وہ اسی اعتبار سے اہم ہے۔ اب ان مہینوں اور دنوں کے علاوہ اگر ہم عرفات کے میدان میں جاتے ہیں، مینا جاتے ہیں، وہ تو کوئی عبادت نہیں ہے۔ آپ 8 ذی الحجہ سے پہلے مینا میں کسی وقت چلے گئے، کسی دن، کسی مہینے، وہ تو آپ ویسے زیارات کرتے ہیں لیکن عبادت تو نہیں ہے۔ عبادت تو 8 ذی الحجہ کو جانے سے ہوگی۔ اسی طرح یوم عرفہ ہے، عرفہ کے دن وہاں جو ہم قیام کرتے ہیں، وقوف عرفہ، وہ کتنی بڑی عبادت ہے، حج کا رکن ہے، لیکن اسی دن ہوتی ہے، آگے پیچھے تو میدان عرفات خالی ہوتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ عبادات انہی دنوں میں اللہ نے فرض کی ہے۔ قربانی بھی اسی دن ہے۔ پھر ایام تشریق ہے، 9 ذی الحجہ کی فجر کے وقت ہم تکبیرات کہتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ تکبیرات کہنی ہیں، جن کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ پھر ان دنوں میں اللہ رب العزت نے روزوں کی بڑی اہمیت ارشاد فرمائی ہے۔ ابھی میں نے جو حدیث پاک پڑھی ہے، اس حدیث پاک میں بخاری شریف کی یہ حدیث اور تمام جو احادیث کی کتب ہے وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ جو ایام ہے، ان ایام میں جو بھی عمل صالح ہم کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ رب العزت کو وہ عمل صالح، وہ عبادت ہماری اتنی پسند ہے کہ کسی دوسرے دن میں وہ عبادت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یعنی ان دنوں میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ لہذا میرے عزیزوں، دوستوں، بہنوں، بھائیوں، یہ مہینہ شروع ہو رہا ہے، یہ ایام شروع ہو رہے ہیں، ان ایام کا فائدہ اٹھائیے اور اپنے تمام اعمال اللہ کے سپرد کر دیجیے، اللہ کی رضا کے لیے ہر عمل کیجیے اور ان ایام کی اہمیت کو سمجھیے۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے۔
اللہ رب العزت ہمیں جو بھی عبادات کرے ان ایام میں وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کی تاثیر ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔